ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، اسکلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 13۔ بھابھی، میں نے آپ سے کہا نا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ نورین نے قدرے بے بسی اور بیچارگی سے صفیہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سب اس وقت میرج ہال میں موجود تھے۔ زمل سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دائیں بائیں زوبیہ اور ہرمین بیٹھی ہوئی تھی۔ تم دونوں کی پسند کا مینیو ہے، زمل نے سرگوشی کی۔ ہائے سچی؟ ہرمین پر جوش انداز میں بولی۔ اور نہیں تو کیا، میرا کیا جاتا ہے، یہ تو میرے تایا کے پیسے ہیں، عیاشی کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبحانہ نے تیزی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی دلاور کھڑا ہوا تھا، جس کی نظریں بار بار ہرمین کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یار یہ بے غیرت انسان مجھے بار بار گھورے۔ ہرمین نے کوہنی مار کر زمل کو اس کی طرف متوجہ کیا، جہاں دلاور ان دونوں کو دیکھنے پر نظروں کا زاویہ موڑ چکا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا میں علاج کرتی ہوں۔ زمل نے اسے تھپکی دی۔ کون کہہ سکتا تھا وہ دلہن تھی، وہ آج بھی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ میں اس کی ماں ہوں، میری اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، نورین مضبوط لہجے میں بولی۔ لو یو مام، کیا ڈائلاگ مارا ہے۔ زمل نے اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے ہی فکرہ کسا اور ساتھ ہی نورین کو فلائنگ کس دی۔ نورین نے اسے گھورا، جو تمام شرم و حیا بلائے طاق رکھی اپنی دوستوں کے ساتھ دانت نکالنے اور سیلفیاں لینے میں مگن تھی۔ یہ نکاح تو ہو کر رہے گا، صفیہ نے زور دیا۔ میرے ہیرو آ جاؤ، زمل نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ سبحانہ نے قاضی کو اشارہ کیا۔ بچی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب کے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ تماشا بند کریں اور یہاں سے چلے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نورین یکدم ہی چلائیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہرمین نے نہ سمجھی سے زمل کو دیکھا۔ لائیو شو چل رہا، وہ میری امی ہے، میرا کیس لڑی ہے، اور میرے تایا تائی اور ان کی نکمی اولاد ویلن ہے، میں ہیروئن۔ زمل نے جیسے اسے سٹوری سمجھائی۔ ہیرو کدھر ہے؟ زوبیہ نے پوچھا تو وہ پورے سرار انداز میں مسکرائی۔ وہ آ رہا ہے۔ 3، 2، 1۔ ساتھ ہی ہال کی لائٹس آف ہو گئی تھی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اٹس ٹائم ٹو اوپن دا سیکرٹ، زمل نے سرگوشی کی تھی۔ ہال میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ اچانک ایک اسپاٹ لائٹ آن ہوئی تھی۔ ریڈ کلر کی اسپاٹ لائٹ میں ایک دراز قد وجود دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کا دل تھم گیا۔ وہ وہی تھا جس کا انتظار اس نے کیا تھا۔ وہ آ گیا تھا اسے لینے، اپنی پوری شان کے ساتھ۔ پہچانا مجھے؟ ہال میں سکوت اس کی گھمبیر آواز نے توڑا تھا۔ دیکھو میں ہوں کون، پہچانا مجھے، میں ہوں کون؟ وہ بڑے محظوظ ہونے والے انداز میں گنگنایا۔ اس کی مضبوط روبدار اور گھمبیر آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ تو آخر کار تم آ ہی گئے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ خود بھی نہیں سن پائی تھی۔ پہچانو مجھے، میں ہوں کون؟ نہیں پہچانا مجھے؟ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ وہ واقعی شہزادوں کی سی شان رکھتا تھا۔ کیا مغرورانہ چال تھی اس کی۔ بھول گیا مجھے تم سب، نہیں پہچانا؟ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کا انداز بے حد شوق تھا، مگر اس شوخی کے پیچھے عجیب سا سرد پن تھا۔ پہچانتی ہوں میں تمہیں، بھولی تو نہیں پائی؟ وہ دل میں اس سے مخاطب تھی۔ 2 اسپاٹ لائٹس اس کے پیچھے مزید روشن ہو چکی تھی۔ ان اسپاٹ لائٹس میں 2 اور شناسا چہرے تھے جو منظر میں آ چکے تھے، مگر اس کی نگاہ اسی پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج کے قریب آ کر رکا۔ اسپاٹ لائٹس بند ہو چکی تھی۔ ہال کی لائٹس پھر سے آن ہو چکی تھی۔ اچانک روشنی پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندی آ گئی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیاں گنگنائیں۔ اس نے دھیرے سے پلکوں کی بار اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں موجود تھے، بلیک شلوار قمیض کے اوپر۔ اس نے کیمل کلر کی شال گلے میں ڈال رکھی تھی۔ پیروں میں پشاوری چپل تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گہری سیاہ آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، اپنے وجیح نکوش کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوتے۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھتی رہی۔ نگاہیں اس میں یوں الجھی تھی کہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ حیدر؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ یاور بھائی؟ زوبیہ کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ یہ؟ ہرمین نے حیرت سے حسام کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ فوراً نظریں جھکا گیا۔ پچھلی ملاقات کا منظر ذہن کے پردے پر گھوم گیا۔ وہ تینوں اسٹیج پر کھڑی تھی۔ ہال کے وسط میں اسٹیج کے پاس وہ تینوں کھڑے تھے۔ تینوں ایک جیسی ڈریسنگ میں انتہائی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ زمل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کری ہو کہ واقعی اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ ہال میں موجود سکتا سبحان کی اونچی آواز سے توڑا تھا۔ ارے مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ کمال ہے۔ وہ حیرت سے بھرپور لہجے میں ان کے سامنے آ کر بولا۔ تم ہو کون؟ سبحان نے سوال دہرایا۔ حال میں سب لوگ اس تماشا کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ دلاور بالکل خاموش کھڑا تھا، وہ جیسے موجود ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ارے مجھے بھول گئی آپ، میں ارتضیٰ ہوں۔ وہ جیسے ان کی یادداشت پر افسوس کر رہا تھا۔ کون ارتضیٰ؟ وہ کسی انجانے خدشے کے تحت بولے۔ دماغ زور زور سے سگنل دینے لگا۔
कोई बात नहीं यार, चाचा जी की याददाश्त कमजोर होगी भूल गए होंगे। ठीक से तारीफ करवाओ ना, बेचारे बूढ़े हो गए, कहाँ याद होगा उन्हें तुम्हारा नाम। हसाम ने टुकड़ा लगाया जिस पर यावर ने मुस्कुराहट दबाई। ठीक कह रहे हो, याद तो दिलाना ही पड़ेगा, आखिर इतने सालों बाद तो मुलाकात हो रही है। इर्तिजा हसाम की बात से इत्तेफाक करता हुआ महसूस कुन अंदाज में बोला, बकवास बंद करो तुम दोनों, ये सब हो क्या रहा है, कौन हो तुम लोग। सुबान खान की आवाज बुलंद हुई। इर्तिजा हल्का सा मुस्कुराया, उसके दाएं गाल पर डिंपल पड़ा था। जिमल का दिल थम गया उसकी मुस्कुराहट पर। कितना हसीन था वो। जिमल ने दिल पर हाथ रखा था, धड़कनें शोर मचाने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है जिमल। सूबिया ने परेशानी से उसके कान में सरगोशी की। बताया तो था अभी। हाँ लेकिन ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। हरमैन ने उसका कंधा हिलाया। पूछ रही थी ना तुम लोग कि हीरो किधर है। जिमल ने उन दोनों को कुछ देर पहले की बात याद दिलाई। हाँ, तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो रहा। जिमल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा किया। उसके यूं इशारा करने पर हैदर ने उसकी तरफ देखा। नजरों का जबरदस्त तसादम हुआ था और वक्त जैसे ठहर सा गया था और जैसे उसकी आंखों के शहर में खोने लगी थी। वो सूबिया के मतवजा करने पर होश में आई। जिमल ये बामुश्किल हैरत पर काबू पाकर जोबिया ने उससे पूछा। हाँ यही हैदर। वो दिलकशी से मुस्कुराई। लेकिन ये तो। वह नासमझी से उसे देखने लगी। खामोश रहो और आगे आगे देखो होता है क्या। उसने उंगली होंठों पर रखकर उन दोनों को खामोश करवाया। बहुत हो गया, निकला तुम सब यहाँ से। और काजी साहब आप निकाह शुरू करें। सफिया से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे बढ़कर बोली। नरीना आंखों से चुपचाप वहां खड़ी थी। जिमल ने आंखों से माँ को मुतमईन रहने का इशारा किया। यह निकाह नहीं हो सकता। अचानक वो आगे बढ़कर संजीदगी से बोला। क्यों नहीं हो सकता। सफिया ने उसके सामने आकर नागवारी से पूछा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। जैसे उसका कह देना ही काफी था। जिमल मेरी भतीजी है और मैं उसका निकाह अपने बेटे से करने वाला हूँ। तुम होते कौन है रोकने वाले। सुबान खान के बाद पर उसने जबत से मुठ्ठियां भींच ली। यावर ने उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स रहने का इशारा दिया। आपका बेटा ये निकाह नहीं करेगा। क्यों दिलावर। उसने दिलावर से यूं पूछा जैसे उसे यकीन हो कि वह इनकार कर देगा। डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकता। दिलावर की नजरें जमीन पर थी। सुन लिया। हसाम ने बेहद चिढ़ाने वाले अंदाज में सफिया की तरफ देखा। और मैं भी आपकी इस नकम्मे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। जिमल ने खुद से सर झटकते हुए बुलंद आवाज में खड़े खड़े ऐलान किया। वेरी गुड भाभी। हसाम ने उसे थम्स अप का इशारा किया जिस पर उसने सर हिलाकर दांत वसूल की। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे रोकते हो उस शादी को। दिलावर, अगर तुमने ये निकाह ना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सुबान खान ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। आप मुझे पहले ही मार चुके हैं डैड। अब आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलावर पथरीले अंदाज में बोला था। दिलावर, मारे हैरत के उनसे कुछ बोला नहीं क्या। मैं कह चुका हूं ना, ये शादी नहीं हो सकती। इर्तिजा ने आवाज बुलंद उनको बावर करवाया। किस हक से रोक रहे हो तुम। हक तो सारे मेरे पास से हैं। इस बार वो सिमल को देखकर इस्तेहकाक भरे अंदाज में बोला था। बस कर दें आप सब, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये ड्रामा बंद कर दे। सिमल का निकाह दिलावर तो क्या किसी से भी नहीं हो सकता। नरीन की ऊंची आवाज पर सफिया ने हैरत से उन्हें देखा। क्यों नहीं हो सकता। वो भी इस बार कुछ चौंक कर बोले। क्योंकि सिमल का निकाह पहले ही हो चुका है। सोमिया हॉल में दाखिल होते हुए बोली। सिमल, अब ये सब कौन है। हरमेन ने ना समझी से हॉल में दाखिल होती सोमिया, शाहबीज अंकल और उनकी बेगम आयशा, सर उस्मान और उनकी वाइफ जैनब को देखकर पहुंचा। और ये सर उस्मान, वह वाकई उलझी हुई थी। सिमल के मुस्तफ़ा। जुबिया ने हैरत से मुस्तफ़ा को देखा जो शाहबीज के सहारे चलता हुआ आ रहा था। उसने वाइट कुर्ता शलवार पहन रखा था जिसके बाजू कोहनियों तक मोड़ रखे थे। वो पहले की निस्बत बेहतर था। चेहरे पर जख्मों के निशान थे। माथे पर अब भी पट्टी बंधी हुई थी। भैयो। वो भागकर मुस्तफ़ा के पास गया और उसे सहारा देकर बिठाया। देख नहीं रहे, मेरी बारात आई है। ये सब मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं। जिमल ने झल्ला कर कहा तो वो दोनों शौक से देखने लगी। सोमिया। सफिया ने हैरत से उन्हें देखा। जिमल का निकाह हो चुका है। अब से नहीं, 16 साल पहले ही हयात ने उसका निकाह कर दिया था। सोमिया ने जैसे उनके सर पर बम फोड़ा था। क्या सिमल, तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो दोनों सदमे से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ। वो मुस्कुराई, गालों में गुलाबियां से घुली। ये सब क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकते हैं। किससे हुआ है सिमल का निकाह। सुबान खान हैरत और शौक से मिली जुली कैफियत में बोले। कौन है सिमल का शौहर। वह दोबारा गुराए। मैं इर्तिजा हैदर खान हूँ। मेजर समान का पोता, अरमान खान का बेटा, हयात खान का भतीजा और दामाद। सिमल का शौहर उसका मुहाफिज। क्या किसी ने सुना। किसी ने सुना वह क्या कह रहा था। वह इतराफ कर गया था। वह सबके सामने उस रिश्ता का इकरार कर गया था। वह आज अपना अहद पूरा कर गया था। जो सच्चा था वह बीच राह में छोड़ने वालों में से नहीं था।
اس پل اس کی سماعتوں میں صرف اس کے الفاظ گردش کر رہے تھے، باقی ساری آوازیں دور کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ایک یہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، ارتضیٰ حیدر خان زمل کا شوہر، محافظ۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی، اس سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اجنبی تھا یا شناسا؟ وہ بس عجیب تھا، کم سے کم زمل کے لیے وہ بے حد مشکل انسان تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں سکی۔ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سب کے سامنے اس رشتے کا اقرار کرے گا، اس پر حق جتائے گا، اس طرح اس کا محافظ بن کر کھڑا ہوگا۔ وہ خوش نصیب تھی، بے حد خوش نصیب۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارا نکاح زمل سے ہوا ہے؟ یہ رہا نکاح نامہ۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے لہرایا۔ ہم سب گواہ ہیں۔ شاویز آگے بڑھ کر بولے، یہ تب کی بات ہے جب حیات کو گولی لگی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میجر حیات کو گولی لگی تھی۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی اپنے بھائی ارمان سے ملنے کی گزارش کی تھی۔ مجھے شاویز اور ارمان بھائی سے ملنا ہے، انہوں نے نکاہت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ان دنوں ان کے دوسرے بھائی سبحان خان بزنس ٹرپ پر گئے تھے، قطر گئے ہوئے تھے۔ پیشنٹ اپنے بھائی ارمان اور شاویز سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز جلدی چلیں۔ نرس نے باہر آ کر بتایا تو وہ دونوں فوراً اس کے ساتھ ICU میں داخل ہو گئے۔ حیات، ارمان نے انہیں پکارا۔ ان کی آواز پر دھیرے سے انہوں نے آنکھیں کھولی۔ بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ اکھڑتی سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بول رہے تھے، حیات ایسے مت کہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اپنی بیٹی کی حفاظت تم خود کرو گی، ایسے مت کہو۔ شاویز تڑپ کر بولے، نہیں، میں جانتا ہوں میرے پاس وقت نہیں بچا، اگر مجھے یوں موت آ جاتی تو شاید مجھے افسوس ہوتا، مگر اب میں شہید ہو رہا ہوں اپنے وطن کی خاطر، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی میرے لیے۔ وہ بات کرتے کرتے سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ مجھے بس اپنی بیوی اور بیٹی کی فکر ہے، میری آخری خواہش پوری کریں گے بھائی؟ ان کا ہاتھ ارمان کے ہاتھوں میں تھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وقت جدائی آن پہنچا تھا۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، مگر ایسی باتیں مت کرو۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ حیدر اور زمل کا نکاح کر دے۔ حیات، وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، شاویز نے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہی مناسب رہے گا۔ حیدر میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں وہ زمل کی حفاظت کرے گا۔ وہ بہت پر اعتماد تھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارمان نے بلا سوچے سمجھے کہا، میں ابھی نکاح کا انتظام کرتا ہوں، تم فکر مت کرو، زمل اور بھابھی کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ اپنے سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا اور پھر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ 4 سالہ زمل اور 10 سالہ ارتضیٰ حیدر علی خان کا نکاح بہت رازداری سے کیا گیا تھا، جس کا علم صرف قریبی چند لوگوں کو تھا۔ بیٹے، مجھ سے پرومس کرو، آپ زمل کا ہمیشہ خیال رکھو گے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دو گے۔ آخری بات حیات نے اس سے ملاقات کی تھی۔ چاچو، میں زمل کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، میں اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارتضیٰ نے ان کے ہاتھ چوم لیے تھے، وہ بہت اٹیچ تھا ان سے۔ چاچو پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں نا، اس نے فرمائش کی تھی۔ یہ درخواست بس ایک التجا تھی اس کی آنکھوں میں۔ بیٹے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، کم سے کم موت کو روکنے کا اختیار میرے پاس نہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بے بسی سے بولے، چاچو آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، ایک خوف تھا کچھ چھن جانے کا۔ ہاں، سب کو جانا ہے، مجھے بھی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، لیکن میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ کہاں رہتا تھا ان کے بغیر؟ آپ میرے بغیر رہ لو گے، آپ کو رہنا پڑے گا، آپ مضبوط بنو گے، تبھی زمل کی حفاظت کرو گے۔ اچانک وہ کھانسنے لگے تھے۔ چاچو، ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ کتنی آس تھی اس کے لہجے میں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس بار وہ تھوڑا سا مسکرائے، تکلیف سے ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اسے یقین دہانی چاہیے۔ ہاں، ہم ساتھ ہوں گے، لیکن یہاں نہیں، وہاں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کوئی کسی سے الگ نہیں ہوگا۔ حلق میں اب کچھ الگ اٹک رہا تھا۔ وہاں کوئی کسی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، نہیں، وہ وفا کا دیس ہوگا، وہاں سب ساتھ رہیں گے، وہ جنت ہوگی، وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر سب کو ان کی چاہت عطا کر دی جائے گی، سب بچھڑے ہوئے مل جائیں گے۔ ان کو بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، وہ بار بار سانس لینے کے لیے اپنے پھیپھڑوں میں زور لگا رہے تھے۔ پھر ہم ملیں گے نا، وفا کے دیس میں؟ 10 سالہ ارتضیٰ حیدر نے جیسے وعدہ لیا۔ ہاں، وہ ذرا سا مسکرائے، آنکھیں نم ہوئیں۔ چاچو، میں نے آپ کی، پاپا اور شاویز انکل کی باتیں سن لی تھی، میں جان گیا ہوں کہ آپ پر گولیاں کس نے چلائی ہیں، اس نے رازداری سے بتایا۔ تو پھر خاموشی رہو، وعدہ کرو کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔
चाचू मैं उनसे आपका बदला लूंगा। बदले की आग उसकी आंखों में नजर आ रही थी। मेरा बदला तुम अल्लाह पर छोड़ दो। उन्होंने एक बार फिर सांस खींचा अंदर बाहर। चाचू सालिम का हाथ रोकने का हुक्म है, वो आपका ही नहीं मुल्क और कौम का भी मुजरिम है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सब जान चुका हूँ। वो बोलते बोलते रुका, नजर उनके चेहरे पर थी जहाँ फकर था। उसके लिए बेपाया मोहब्बत मान था। पर अभी तुम छोटे हो, अपना मकसद जरूर पूरा करना, मगर वक्त से पहले उस राज को कभी मत खोलना। उन्होंने नरमी से समझाया, फिक्र मत करें चाचू, मुझे राजों की हिफाजत करनी आती है। वो उनका हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला, मैं वादा करता हूँ कि आपका बदला लूंगा और जिमल का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसके अंदाज में चट्टानों की सी सख्ती थी। मेजर हयात उसे देख रहे थे। वो कोई 10 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसका लहजा, उसका अज़म और इरादा बेहद मजबूत था। उन्हें हूबहू अपना अक्स लगा था। हैदर। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। दिल में अचानक दर्द उठने लगा था, सांसें तेज हो रही थी, ईसीजी की लकीरें मुतसलसल होने लगी थी। वो उसे आखिरी बार देख रहे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी। जी चाचू। वो परेशानी से ईसीजी पर मुतसलसल होती लकीरों को देखकर बोला। हॉस्पिटल के आईसीयू में वो दोनों अकेले थे। जानते हो, मैं तुम्हें हैदर क्यों कहा करता था? हैदर मतलब शेर, बहादुर, किसी से ना डरने वाला। यह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब था। मैं चाहता हूँ तुम भी बहादुर बनो, किसी से ना डरो सिवाय अल्लाह के। मौत तो आनी ही है, मगर दुआ करना शहादत की मौत आए। वो बेरब्ता सांसों के दरमियान बोल रहे थे। हैदर जिम्मेदार, मेरा शेर, अपने वतन से कभी बेवफाई न करना, जान देनी पड़े जान लुटा देना, इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए शहादत का दर्जा हासिल करना। उखड़ती हुई सांसों के दरमियान वो उसे आखिरी नसीहत कर रहे थे। चाचू आई प्रॉमिस, मैं ये वादा निभाऊंगा। इस देश से अहद वफा है मेरा, मर कर भी आँच नहीं आने दूंगा। वो भीगी आंखों के साथ बोल रहा था। उसकी आवाज़ गुलूगेर हो रही थी। अल्लाह अकबर। मेजर हयात के लब आवाज़ हिल रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही उनकी सांसें साकत हो गई थी। ईसीजी पर टू टू होने लगी थी। थमती हुई सांसों का शोर, जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। मेजर हयात शहीद हो चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और जैसे उनमें मुस्कुराहट थी, सुकून था, चमक थी। शहादत की खुशी, फतह की सरशारी, तमानियत भरी मुस्कुराहट। चाचू, चाचू, पापा, डॉक्टर, मेरे चाचू। वह हसियानी अंदाज में चीखने लगा और फिर वो बेतहाशा रोया था। उनसे लिपट कर हयात की सांसें साकत हो चुकी थी। मगर वक्त नहीं ठहरा था, ना ही किसी के चले जाने से जिंदगी कभी रुकती है। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर उसका अज़म भी ऐसा ही था। उसने राज को राज से रखा था। उसने उस हिफाजत का अहद निभाया था जो उससे अपने चाचू से किया था। हम सब गवाह थे। उसने कहा कि हयात मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं गवाह था सिमल और इर्तिजा के निकाह में। उस्मान आगे बढ़कर बड़ी संजीदगी से बोल रहे थे। मैं नहीं मानता उस बचपन के निकाह को। सुभान खान ने सर महरी से कहा। तो ना माने, जिनका निकाह हो चुका है वो मानते हैं, यही काफी है। क्यों भाभी, मानती है ना? हसाम ने उनको चिढ़ाया और साथ ही सिमल भाभी को भी बीच में घसीटा। ऑफ कोर्स मानती हूँ, मैं हैदर की मनकूहा हूँ, आज से नहीं 16 साल से। सिमल ने सबको झटका दिया था। उसके इकरार पर इर्तिजा हैदर के लब धीरे से मुस्कुराए। सिमल तुम जानती थी? नूरीन कुछ हैरत से बोली। कुछ मसलतों के तहत उन्होंने उसे नहीं बताया था। जी, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था। जब वह कहते कहते रुकी और मुस्तफ़ा की तरफ देखा जो उसके इशारा करने पर जज्बस हुआ। ये एक इत्तेफाक था या शायद किस्मत का चक्कर। हैदर और मुस्तफ़ा भाई से मेरी एक साथ ही मुलाकात हुई थी। तब मुझे यकीन नहीं था, मगर उनके नामों से मुझे शक हुआ था और अपने शक की तस्दीक के लिए मैं दोबारा मुस्तफ़ा भाई के हॉस्पिटल गई थी। उस दिन, वो बोलते बोलते उस दिन को याद करने लगी। वो अपनी सोचों में गुम था जब उसके असिस्टेंट ने उसे किसी के आने की इत्तला दी। डॉक्टर साहब, आपसे मिलने कोई पेशेंट है बाहर। भेजो। उसकी सोचों का तसलसल टूटा। तो उसको देखकर उसे हैरत का झटका लगा। वह करंट खाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ओवर एक्टिंग ना करें, बैठ जाएं। वह तंजिया बोलती खुद ही चेयर खींच कर बैठ गई, जैसे उसका अपना ऑफिस हो। आप खड़े क्यों हैं? आपका अपना ऑफिस है। वह टांग पर टांग रखकर बड़ी फुर्सत से इधर उधर देखती उसके ऑफिस का जायजा ले रही थी। देखिए मिस, वो गहरी सांस लेकर बोला। जिमल, जिमल नाम है मेरा। उंगली उठाकर उससे बात काटी। वही, वो सबर से बोला। वही नहीं सिमल, सिमल हयात। उंगलियों से टेबल बचाते हुए उससे बावर करवाया। आप यहाँ क्यों आई हैं? वह कुर्सी पर बैठ चुका था, वो उलझ गया था। मैं यहाँ, वो जरा सा आगे झुकी। अगर आप यहाँ अपनी दोस्त की वजह से आई हैं तो आई एम सॉरी, आप जा सकती हैं। वह हद दर्जा लाताल्लुकी से बोला। सिमल को गुस्सा तो बहुत आया, मगर सबक करके। जी नहीं, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आई हूँ, वह सपाट लहजे में बोली। श्योर, पूछिए।
اس نے اجازت دی۔ میں کافی لیں گی یا چائے؟ انٹرکام کا ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بلیک کافی۔ وہ اس کی فرمائش پر چونکا۔ ارتضیٰ جب بھی اس کے پاس آتا تھا بلیک کافی کی فرمائش کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے۔ جی تو آپ بتائیں۔ پیون کافی دے کر چلا گیا تھا تبھی مصطفیٰ نے بات شروع کی۔ میری بات کا سچ سچ جواب دیجیے گا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ وہ کافی کا مگ انگلیوں کے درمیان گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ اس کی چبھتی ہوئی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر تھیں۔ حیدر کہاں ہے؟ 3 لفظوں کا سوال تھا یا 440 میگا واٹ کا جھٹکا؟ کافی کا مگ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ مصطفیٰ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کون حیدر؟ مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اگر آپ کی سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی میموری لاس ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں آپ کے بھائی حیدر کی بات کری ہوں۔ ارتضیٰ حیدر کی بات کری ہوں، وہی حیدر جس نے وعدہ کیا تھا واپس آنے کا۔ کدھر ہے وہ؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی اور کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ یکدم ہی آفس میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آخر اتنی جلدی کیسے جان گئی وہ؟ یہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں؟ وہ ان کے سامنے ایک سفید کاغذ لہراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ نکاح نامہ تھا اس کا اور حیدر کا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن امی کی الماری سیٹ کرتے ہوئے اسے نچلی طرح سے ایک لفافہ ملا تھا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوگی اور اپنے کمرے میں آ کر اسے کھولا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اس لفافے کے اندر موجود چیزوں کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ لفافے کے اندر اس کا نکاح نامہ اور اس کے نکاح کی تصویریں بھی تھیں۔ اسے خاموشی سے اس لفافے کو سنبھال لیا۔ اسے امی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ اس راز کو پا گئی ہے۔ اس نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ یہ اس کے باپ کا فیصلہ تھا، وہ بھلا کیسے اعتراض کر سکتی تھی؟ اسے بس یہ جاننا تھا کہ آخر اس سب کو چھپایا کیوں کیا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ چچی نے بتایا؟ وہ رک رک کر بولا تھا۔ وہ کیوں بتائیں گے؟ انہیں راز رکھنے آتے ہیں اور مجھے بھرم رکھنے آتے ہیں، اس لیے میں ان کے بجائے آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ مصطفیٰ کی بات کاٹ کر بولی۔ سمل وہ جیسے تھک گیا تھا، اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ مصطفیٰ بھائی، آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، 16 سال گزر گئے، آپ لوگوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں؟ سمل بچے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر مصطفیٰ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا کر بولنے کے لیے الفاظ جمع کیے۔ تم حقیقت سے ناواقف ہو، اتنے سال تم نے تنہا کاٹے ہیں تو ہم نے بھی سفر کیا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تم نہیں جانتی۔ میں یہی تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ پاس میں ایسا کیا ہوا تھا؟ آپ سب لوگ کیوں چلے گئے اور بڑے پاپا نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا؟ وہ بولتے بولتے رکی اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا جہاں اذیت کی داستان رقم تھی۔ سمل، پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ کہ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیات چاچو کی شہادت کے بعد میں آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا اسٹڈی کے لیے۔ میں تب چھٹیوں پر واپس آیا تھا 1 سال بعد۔ تب پاپا نے گھر بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ ہمیں وجہ نہیں بتائی، بس یہی کہتے رہے کہ ہماری اور سمل کی سیکیورٹی کے لیے گھر بدلنا ضروری ہے۔ نورین چچی اور تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے والے تھے، لیکن وہ بولتے بولتے رکا۔ ایک نظر اسے دیکھا اور گہری سانس بھری۔ لیکن کیا؟ جس دن ہم شفٹ ہونے والے تھے اس سے 1 دن پہلے پاپا کی کار میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیا؟ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کس نے کیا تھا یہ سب؟ وہ کچھ دیر بعد بھیگے لہجے میں بولی۔ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ کتنے ہی پل اس کو لگے تھے خود کو یقین دلانے میں کہ جو کچھ مصطفیٰ نے کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ میں نہیں جانتا، مگر پاپا کی ڈیتھ کے بعد ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ممی اور حیدر کو میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاویز انکل نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ہم سب لندن چلے جائیں، مگر چچی نہیں مان رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے واپس جانا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ مجبوراً میں ممی اور حیدر کو اپنے ساتھ لندن لے گیا تھا۔ حیدر زیادہ دیر وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکا اور 4 سال بعد وہ ضد کر کے پاکستان آ گیا۔ اس نے آرمی جوائن کر لی۔ وہ حیات چاچو سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں تھا تو ہم سے ملا کیوں نہیں؟ وہ کچھ ہبکی سے بولی۔ یہ تم مجھ سے پوچھنا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مطلب وہ صاف دامن بچا رہا تھا۔ آپ کب سے پاکستان میں ہیں؟ میں اور ممی 5 سال پہلے مستقل پاکستان آ گئے تھے۔ حیدر نے تمہیں ڈھونڈ لیا تھا، مگر کچھ مصلحتوں کے تحت ہم تم سے نہیں مل پائے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ حیدر کدھر ہوتا ہے؟ میجر ارتضائی حیدر ہے، وہی جو اس دن میری چیئر پر بیٹھا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، اس دن میں نے کافی بدتمیزی بھی کی تھی۔ وہ بنا شرمندگی کے ایکسکیوز کر رہی تھی۔
اٹس اوکے۔ مصطفیٰ آپ کی بار مسکرائے۔ میں چلتی ہوں اب، یہ سب باتیں تم کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ مصطفیٰ نے تنبیہ کی۔ آپ بھی حیدر کو نہیں بتائیں گے کہ میں سب جان گئی ہوں؟ اس سے جواباً کہا۔ اوکے ڈن۔ مصطفیٰ نے سر کو خم دیا۔ ڈن۔ وہ بیگ اٹھا کر کرسی سے کھڑی ہوگی۔ چلتے چلتے کچھ یاد آنے پر رکی۔ مصطفیٰ بھائی، کیا اب بھی کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ تم اپنے شوہر سے مل کر اس سے پوچھنا۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ چھیم گئی۔ اس کو تو میں ایسا پوچھوں گی کہ یاد کرے گا۔ جانتا نہیں ابھی کیپٹن سمل کو؟ وہ گردن اکڑا کر بولی تو وہ ہنسا۔ اوکے گڑیا، اپنا خیال رکھنا۔ اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولا، بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح۔ اللہ حافظ۔ بھائیو، ساری بات سننے کے بعد وہ ناراضی سے مصطفیٰ کی طرف پلٹا تھا۔ سوری یار، مجھے بتانا ہی پڑا ورنہ وہ کوئی چیز اٹھا کے مار دیتی میرے سر پر۔ مصطفیٰ بیچارگی سے معذرت خانہ انداز میں بولا۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا اسے؟ وہ سب کچھ پر زور دیتا ہوا اس کے کان میں بولا۔ فکر نہ کرو میرے بھائی، تمہارا راز نہیں کھولا، وہ تم خود ہی بتاؤ گے اسے۔ مصطفیٰ نے جواباً سرگوشی کی۔ شکر ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ بس کرو اب یہ تماشا، پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنا رہے ہو، صفیہ ناگواری سے بولی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے، سومیہ سنجیدگی سے بولی۔ سمل کا نکاح دلاور سے ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ سبحان خان کی غصیلی آواز پر سب چونکے۔ بس کر دیں، خدا کا واسطہ بس کر دیں۔ سنا نہیں آپ نے؟ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نورین ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر چلائی تھی۔ امی، زمل اسٹیج سے بھاگتے ہوئے نیچے اتری تھی اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ ان بے ضمیر لوگوں کے سامنے کیوں آپ خود کو بے عزت کر رہی ہیں؟ وہ سبحان خان کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ سبحان خان نے حیدر کے سینے پر انگلی سے دستک دی۔ ابھی کہ ابھی تم زمل کو طلاق دو گے۔ زمل کی سماعتوں پر جیسے بم گرا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اس ظالم شخص کو دیکھتی تھی جو اس کے باپ کا بھائی تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمل کا سر دھوتا ہاتھ تھام لیا جیسے خوف ہو کہ کوئی اسے چھین لے گا۔ زمل میری بیوی ہے، میری منقوہ ہے، میں مر کر بھی اسے طلاق نہیں دوں گا۔ وہ چنٹانوں کی سی سختی سے بولا۔ اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی، تنفس بے حد تیز ہو رہا تھا۔ زمل کا نکاح ابھی دوبارہ ہوگا، شاویز انکل نے سنجیدگی سے کہا۔ انکل مجھے نہیں کرنا کسی سے نکاح، ایک بار ہو گیا تو بس ہو گیا، زمل نے گیلی آواز میں کہا تھا۔ اس کا ہاتھ بری طرح کپ کپا رہا تھا حیدر کی گرفت میں۔ رونا مت ورنہ یہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور اس کی طرف تھوڑا جھک کر گرایا تو اس نے سٹ پٹا کر ہاتھ چھڑایا۔ حیدر بیٹے، اگر ان کو یقین نہیں آ رہا تو دوبارہ نکاح کر لو ان سب کے سامنے۔ سر عثمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تجویز دی۔ لیکن سر، مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا، زمل نے اعتراض کیا۔ کیا کہا؟ نورین نے اسے گھورا۔ امی، میرا نکاح حیدر سے ہوا تھا جو میرے بابا نے کروایا تھا، میں اس نکاح کو مانتی ہوں، میرے لیے وہی اہم ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سومیہ بھی آگے بڑھ کر بولی۔ چلیں قاضی صاحب، نکاح پڑھوائیں۔ حیدر نے قمیض کی جیب سے پستول نکال کر سب کے سامنے لہرائی۔ گن پوائنٹ پر نکاح؟ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا جو شان بے نیازی سے چلتا ہوا سبحان خان کے قریب آ کر رک گیا۔ مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا گولی چلانے میں، اس لیے چپ چاپ نکاح میں شامل ہو جائے۔ اس نے واضح وارننگ دی۔ بسم اللہ کریں۔ قاضی صاحب خوشی سے بولے۔ سب لوگ سٹیج پر بیٹھ چکے تھے۔ دلاور وہاں سے جا چکا تھا۔ پستول دے کر سبحان خان اور صفیہ کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ نورین کی گھوریوں نے زمل کا منہ بند کروایا ہوا تھا۔ سفید دوپٹہ آگے کو تھوڑی تک گرا کر اس سے گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ سٹیج پر سرخ رنگ کے نیٹ کے دوپٹے سے پردہ کر دیا گیا تھا۔ قاضی صاحب اس سے رضامندی لینے لگے تھے۔ سمل حیات ولد حیات خان، آپ کا نکاح 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے عوض ارتضیٰ حیدر خان ولد ارمان حیدر خان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ سمل جواب دو۔ نورین نے اس کا کندھا ہلایا۔ بیٹا غور سے سنیں۔ سمل حیات ولد حیات خان، آپ کا نکاح 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت ارتضیٰ حیدر علی خان ولد ارمان خان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے۔ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اچانک سے کھڑے ہونے پر سب نے حیرت اور شوق کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ وہ بے نیازی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ ارتضیٰ یکدم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزماتی تھی۔ زمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چپ کر کے بیٹھو، نورین نے اسے ڈانٹا۔ زمل، سر عثمان نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ سر جھکا گئی۔ چچی 2 منٹ پلیز، وہ ضبط سے کہتا ہوا اسٹیج کی دوسری جانب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخ پڑی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، چلو میرے ساتھ۔
वो दुरुस्ती से बोला और उसे खींचकर बाहर बने ग्राउंड में ले गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया था, सफेद दुपट्टा हवा से लहराने लगा था। वो तेज तेज कदमों से चलता एकदम रुका और उसके सामने आन ठहरा। वो दोनों आमने सामने थे। लम्हों की खामोशी के बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या कहना है? वह हल्की से बोली। उसकी नजरें पेंडुलम की तरह दाएं बाएं घूम रही थी। कौमी तराना सुनाना है, वो जलकर बोला था। चलो सुनाओ। वो किसी सख्त केरुस्तानी की तरह सीने पर हाथ बांधकर खड़ी होगी। शट अप, वो बरहमी से बोला और फिर उसके सामने टहलने लगा था। ये परेड बंद करें मेजर साहब, और सीधी तरह फरमाइए। मुझ नाचीज को क्यों ला खड़ा किया यहाँ? वो तंजिया लब लहजे में बोली। तुम तुम ये क्या तमाशा है? वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कौन सा तमाशा? मैंने कौन सा तमाशा लगाया? उंगलियां अपनी जानिब करके वह मासूमियत से बोली। ऐसे प्रिटेंड न करो जैसे तुम कुछ जानती नहीं हो। निकाह से इनकार क्यों किया? वो बरहम हुआ था। मेरी मर्जी, वो बेनियाजी ही बेनियाजी थी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप हाँ कर दो। वो वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। मेरा निकाह हैदर से हो चुका है। वो निकाह मेरे बाप ने करवाया था। वो एकदम संजीदा हुई। मैं जानता हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते। लोगों को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें इर्तिजा हैदर से दोबारा निकाह करना पड़ेगा। वो एकदम ही नरम पड़ गया था। मैं दोबारा निकाह नहीं करूंगी, वाटर लहजे में बोली। एज यू विश, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो संजीदगी से बोला। उसकी आंखों में सटपन साफ महसूस हो रहा था। जिमल का दिल धड़का। मैं जा रहा हूँ, वो कहकर मुड़ गया और वहां से बाहर जाने लगा था जब जिमल की आवाज ने उसके कदम संजीर किए। रुको, तुम हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो। उसके चलते कदम अंशुमंद हुए थे। वह साकत रह गया था। वो यकलहत मुड़ा और उसे देखा, जो भीगी हुई आंखों में हबकी लिए उसे देख रही थी। उसकी शिकायती नजरों पर एक लम्हे के लिए वो रुक सा गया। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं क्या था? उसने उसकी नीली झील जैसी आंखों में झांकते हुए एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर अदा किया था। तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता था मैं? उसकी गहरी सी मकनातीसी आंखें सिमल की झील सी नीली आंखों से टकराई थी। तालाब में जैसे किसी ने पत्थर सा फेंका था। दूर दूर तक लहरें बनती गई थी। गए थे, उससे माजी का हवाला दिया। मजबूरी थी, वह शिकस्तगी से बोला। तुमने वादा किया था, उससे याद दिलाया। अपना वादा निभा रहा हूं ना। ऐसे मुझे फिर से छोड़कर? उससे हबकी से शिकवा किया। तुम्हारे लिए ही तो वापस आया हूँ। वह हारते हुए अंदाज में मुस्कुराया था। वापस आए थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए? अंदाज हनोस शिकायती था। अब आ तो क्या हूँ? अंदाज सर तस्लीम हम कर देने वाला था। फिर से छोड़ जाने के लिए? वो चेहरा फेर कर हबकी से बोली। नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। वो मुस्कुरा कर बोला था। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उसने नखोद से सर को झटका। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने का हक रखता हूँ। वो मजबूत लहजे में एतमाद से बोला। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? वो चैलेंजिंग अंदाज में बोली। तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वह एकदम 2 कदम आगे की जानी पड़ा और अंगूठे से उसके गाल पर फिसलते आंसू साफ किए। जिमल को जैसे करंट लगा उसकी हरकत पर। ऐसे कैसे उठा कर ले जाओगे? फौजी हो या गुंडे बदमाश? मैं शोर मचा दूंगी अगर तुम्हें 1 कदम भी आगे पड़े। वह उसके बढ़ते कदम देखकर पीछे हटते हुए दरख्त से जा लगी। शट अप, कितना फजूल बोलती हो। चलो अंदर। इर्तिजा का दिमाग भग से उड़ गया था उसकी बातों पर। क्यों? वह जो कबूतर की तरह आंखें बंद कर गई थी उसके बरहम होने पर नासमझी से बोली। निकाह करने? वह बड़े सब्र से बोला था। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम किधर रहते इतने साल? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वह कुछ बताने के मूड में नहीं था। भाड़ में जाओ। नहीं बताना तो ना बताओ, मैं भी नहीं करूंगी तुमसे शादी। कान खोलकर सुन लो, सारी जिंदगी यूं ही कवारे सड़ो, अकेले ही रहो, मैं जा रही हूँ। उसको जैसे जलाल आ गया था। वो लाल भब्बों का चेहरा लिए अंदर की तरफ मुड़ी थी। हाँ जाओ, वह हाथ जलाकर बोला। मैं वाकई जा रही हूँ अंदर। और वो दिलावर, वो उसे चिढ़ाने की खातिर बोली। इनफ। वो एकदम धाड़ा था। अच्छा मैं निकाह तो कर लूंगी खड़ूस इंसान, लेकिन मेरी रुखसती अभी नहीं होगी। मुझे डॉक्टर बनना है अभी, मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। वह सटपटाकर उंगलियां में रोते हुए कह रही थी। उसके गुस्से पर वही एकदम सीधी हो गई थी। लेकिन 16 साल हो चुके हैं हमारे निकाह को। मम्मी चाहती हैं कि रुखसती हो जाए। उसने दरपर्दा अपनी ख्वाहिश जाहिर की। देखो मुझे ना ऐसे शादी नहीं करनी। वो कुछ चिढ़ गई थी। फिर कैसे करनी है? वो दिलचस्पी से बोला। जैसे सबकी होती है। वो आंखें घुमाकर बोली थी। अच्छा मैं मम्मी से बात कर लूंगा, डोंट वरी। उसने तसल्ली दी तो वो मुतमईन हो गई।